بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک مہینے کے آنے میں کچھ ہی گھڑیاں باقی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ پڑتا ہے اور اس مہینے کی بڑی اہمیت اور خصوصیت آئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ دیا کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ اے لوگوں، تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کی عبادتوں کو نفل کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک فرض عبادت ادا کرے گا، جو شخص اس مہینے میں ایک نفل عبادت ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص ایک فرض کی ادائیگی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، 17 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسا مبارک اور عظیم مہینہ ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس افطار کرانے والے کو بھی اسی کے بقدر ثواب ملے گا۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی آدمی اتنی وسعت، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزے دار کو باقاعدہ افطار کرائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ایسا جواب دیا کہ جس سے جانثار صحابہ مطمئن ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انعام اور ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، یا کم از کم ایک کھجور کھلا دے، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ہاں، لیکن جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے حوض کوثر سے قیامت کے دن ایسا پانی پلائیں گے جس پانی کے پینے کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے۔
جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم، اپنے ملازم اور اپنے کاریگر کے بوجھ کو ہلکا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو آگ سے خلاصی اور نجات عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، اور نمبر 4 آگ سے خلاصی اور نجات پناہ کی دعا۔ یہاں تک آپ علیہ السلام نے مکمل خطبہ دیا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں پورا نقل کیا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام اہتمام سے عبادت فرماتے اور اس کی تیاری شعبان ہی سے شروع کر دیتے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام۔ اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دن گننے کا بہت ہی اہتمام فرماتے، جتنا دوسرے مہینوں کے دنوں کے گننے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ جب شعبان کے 29ویں تاریخ کو رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو آپ علیہ السلام اگلے دن روزہ رکھ لیتے، اور اگر 29ویں تاریخ کو چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن مکمل کرتے۔ یا اس حدیث کا خلاصہ ہوا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو 5 خصوصیت عطا فرمائی گئی جو امت محمدیہ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ اس کو ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ نمبر 3 رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ جنت کو آراستہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے مشقتوں کو پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ اور نمبر 4 سرکش شیاطین کو اس مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے کہ جس سے وہ ان گناہوں تک نہیں پہنچ پاتے جن گناہوں تک وہ غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ نمبر 5 اور رمضان کی آخری راتوں میں تمام لوگوں کے لیے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ کام ختم ہونے پر ایک مزدور کو پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بے شمار اسباب مہیا فرما دیے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی سے معمولی عمل میں بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یقین کامل کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب یعنی حصول ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث میں 2 لفظ آئے، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ دونوں کا مفہوم اور دونوں کا مطلب یہ ہے، ایمان کا مطلب دل کا یقین کامل ہونا، اور احتساب کا مطلب حصول ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھنا اور ساتھ ہی ان چیزوں سے بچے رہنا کہ جس سے روزوں کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے دنوں میں اس طرح ایمان
اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ اور ان تمام چیزوں ان تمام باتوں سے بچتے ہوئے کہ جس سے عمل میں کمی ہو جاتی ہے، اگر کوئی بھی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان میں خیر کی توفیق۔ ایک حدیث میں آگے بیان کیا گیا کہ سرکش شیاطین کو رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے کہ جس سے ایک نورانی ماحول بنتا ہے۔ اس دیکھا گیا ہے کہ اس ماحول سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگ جو پورے سال کوئی نیک کام عبادت نہیں کرتے اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کسی نہ کسی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے بھی نیک کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے کہ جس سے وہ ان برائیوں تک نہیں پہنچ پاتے جن برائیوں تک وہ غیر رمضان میں پہنچتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر لیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ، اے نیک کام کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رشتوں کا اعلان کرنا چاہے ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن ہماری روح اس کو محسوس کرتی ہے، اور اسی وجہ سے رمضان المبارک میں عبادت کرنا اور کوئی بھی نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو قرآن کریم نہیں آتا تو اپنے قرآن کریم کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے خطبے میں پہلے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اگر ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو اس کے سیکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوسری بات کہ رمضان کی راتوں میں ادھر ادھر ٹہلنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھیں، ذکر و تلاوت میں مشغول رکھیں، نمازوں میں مشغول رکھیں، کیونکہ یہی چیز ہم کو کام آنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے